الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال تعالى ولا تقولوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم ومن صام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله وسع الله عليه سائر سنته وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم بزرگوں،
اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اس لیے کہ مومن کو اللہ رب العزت نے دو ہی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ زندگی کے اندر مصیبتیں بھی ہوگی، پریشانیاں بھی ہوگی، خوشیاں بھی ہوگی، فرحتیں بھی ہوگی، یا تو انسان اللہ رب العزت کا شکر بجا لائے یا پھر صبر سے کام لے۔ ماتم کرنا، چھاتیاں پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، سینہ کو بھی کرنا، کمر کے اوپر زنجیریں مارنا، یہ ساری چیزیں بے صبری ہے۔ ہائے والا مچانا مصیبت کے اوپر، بیماری کے اوپر، اللہ رب العزت کو یہ چیز ناپسند ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات ماہ محرم الحرام اور 10ویں محرم جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کے روزے کے بیان میں، اس کی روزے کی فضیلت میں، اور اس محرم کے مہینے میں 10ویں محرم کو انسان مسلمان اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے۔ روزانہ جو چیزیں انسان کھاتا ہے تو اس دن اس سے عمدہ کھائے۔ روزانہ دال، سبزی، ترکاری کھاتا ہے تو گوشت وغیرہ کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے۔ روزانہ اس کے دسترخوان کے اوپر فروٹ نہیں ہوتے ہیں، اس دن پھل فروٹ ذکر کرے، پیش کرے۔ اگر کوئی مٹھائی نہیں بنتی ہے عام دنوں میں، حلوہ وغیرہ، تو اس دن وہ بھی بنا کر اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے۔ اللہ والوں نے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے اس حدیث پر بارہا تجربہ کیا کہ 10ویں محرم کو ہم اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتے تھے، اس کی وجہ سے سال بھر اللہ رب العزت وسعت کے ساتھ حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرماتا تھا۔ حدیث ہے من وسع علی عیالہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو اس محرم کے مہینے کے اندر اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں، خرچ کرنے میں وسعت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس گھرانے پر پورے سال آسانی اور سہولت والی روزی نصیب فرماتے ہیں۔ پورا سال اس کے وہاں اللہ رب العزت یہ انعام کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت نے جب سے یہ دنیا بنائی، جب سے یہ کائنات بنائی، تب سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے رکھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ، لوح و قلم، جب اللہ نے قلم چلائی اور لوح پر لکھا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اسی دن سے کہتے ہیں سال کے 12 مہینے اللہ رب العزت نے لکھ دیے ہیں جب سے دنیا بنائی ہے، جب سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور 4 مہینے اللہ رب العزت نے اس میں محترم رکھے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس میں انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ان 4 مہینوں کے اندر اس کا احترام کرتا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرتا گناہ کرنے کے ذریعے، تو اللہ رب العزت باقی 8 مہینے اس کو گناہوں سے بچائے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے گی۔
توفیق نصیب فرمائیں۔ تو ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر بچنا چاہیے گناہ کرنے سے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے محترم تھے عربوں کے یہاں بھی، اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت سے پہلے بھی یہ مہینے محترم سمجھے جاتے تھے۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہے، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب۔ رجب المرجب، ان دنوں میں لڑائی کرنے کو بھی یہ جائز نہیں سمجھتے تھے کہ ان دنوں میں لڑائی بھی نہیں ہو سکتی، لڑتے بھی نہیں تھے۔ زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور کے اندر اس طرح اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں ظلم نہ کرو اپنی ذاتوں پر۔ ایک تو ظلم کیسے ہوتا ہے؟ انسان گناہ کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، اس طور پر اپنی ذاتوں پر ظلم ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں محرم کا مہینہ اور محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محترم نہیں ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، لیکن ان کی شہادت عظیم تھی، اس عظیم دین میں پیش آئی۔ باقی اس سے پہلے بھی 10ویں محرم کو اور محرم کے مہینے کو بہت ساری تاریخی حقائق کے اعتبار سے فضیلت حاصل رہی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ آپ نے دیکھا مکہ کے مشرکین کفار بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، مسلمانوں نے بھی رکھا، اور جب تک رمضان فرض نہیں ہوا تھا وہاں تک عاشورہ ہی کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان مبارک کے روزے آ گئے تو عاشورہ کا روزہ اب کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا، نفل ہو گیا۔ لیکن اس کی فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم فرمائی کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن گیا۔ ہمارا جو سال گزرا، پچھلی کہتے ہیں محرم کے مہینے سے لے کر اس محرم کے مہینے تک، یہ ہمارے اگر کسی نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تو اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ اور محرم کا مہینہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میرا مہینہ، شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت بڑھ گئی، نسبت ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کی عظمت اور بڑھ گئی۔ اور بنیاد الطالبین کے اندر یہ روایت ہے جہاں سیام محرم الحرام کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر محرم کے 1 دن کا کوئی روزہ رکھے تو اس کو 30 دن کے روزے کے برابر ثواب ملے۔ محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے، عاشورہ کا روزہ تو ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، لیکن محرم کوئی 9ویں کا رکھتا ہے، 10ویں کا رکھتا ہے، 9ویں رکھتا ہے، 11ویں رکھتا ہے۔ بعضوں کی عادت ہے ہر پیر اور جمعرات کو، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے روزے، تو پیر اور جمعرات کی کسی کی عادت ہے وہ محرم کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے اس روزے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ 30 دن کے روزے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھے ہوں گے تو اس میں فضیلت ہے ستم من شوال کی کہ 1 دن کا روزہ رکھو گے 10 دن کے برابر ہوگا۔ جیسے رمضان کے مہینے یعنی پورے سال انسان روزہ رکھے تو 30 روزے آپ نے رمضان کے رکھے تو 300 ہو گئے، اور پھر یہ 6 رکھے تو 360 ہو گئے۔ سال کے دن بھی 360 ہوتے ہیں، سال کے دن بھی 360 ہوا کرتے ہیں، تو یہ گویا 100 میں ہمیشہ روزے دار شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو یہاں بھی محرم کے مہینے کے اگر آپ 1 روزہ رکھتے ہیں تو پھر 30 دن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت ہے، اس پر کہتے ہیں کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں
ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ آج ہمارے کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر روزے رکھنا ختم ہو گیا. روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہماری شہوتیں کہتے ہیں کہ بہت بھڑکتی ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں ریپ بھی ہو رہے ہیں اور کھلے راستے کے اوپر لوگ بے حیائیاں اور فحش کاری کر رہے ہیں. اگر کہتے ہیں انسان کے اندر روزے رکھنے کی عادت ہوتی تو یہ شہوت دب جاتی, مغلوب ہو جاتی. ہمارا معاشرہ کہتے ہیں کہ بہرحال اس طرح بے حیا اور فحش نہ بنتا. یہ روزے کے فوائد میں کہتے ہیں لکھا گیا ہے. تو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم. یہ سیدھا دین ہے. پہلے سال کہتے ہیں کیسے گنا جاتا تھا, جیسے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی کشتی کو طوفان نوح سے نجات ملی وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف ملے وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے رہائی ملی وہ بھی کہتے محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی قوم کو جو نجات ملی ہے وہ بھی کہتے ہیں محرم کا مہینہ تھا, 10ویں محرم. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک روزہ رکھتے تھے جیسے کفار رکھتے تھے, تو عرب کے اندر یہ مشہور تھا اور اسلام سے پہلے فرض, رمضان سے پہلے فرض تھا. تو اس اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. لیکن جب آپ مدینہ کے اندر گئے اور کئی سال رہے آپ نے دیکھا کہ یہود بے بہبود بھی کہتے روزہ رکھتے ہیں. تو ان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو, 10ویں محرم کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے اسی دن فرعون کے ظلم سے, فرعون کی کہتے ہیں کہ بہرحال بربریت سے آزادی بخشی تھی, تو ہم کہتے ہیں اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. محترم دوستو بزرگوں اور امت محمدیہ, ہم ذرا سوچیں اور سمجھیں کہ ایک قوم یہود ہے وہ جب شکرانے کی بات آتی ہے تو روزہ رکھتی ہے, اور ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ ہے کہ جب شکرانے کی بات آوے کہ اللہ نے کوئی نعمت ہمیں دی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں. اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں, کوئی برتھ ڈے مناتا ہے, کیک کاٹتے ہیں, شراب کی کہتے ہیں وہاں محفلیں لگتی ہے, ہماری شادیوں کے اندر پٹاخے اور قسم کے خرافات کیے جاتے ہیں. ایک قوم یہود ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے آزادی بخشی, تو وہ شکرانے میں روزہ رکھتے. یہ سنت سکھلائی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہے, نحن احق بموسیٰ, ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رواداری رکھنے کے, دوستی رکھنے کے, بھائی چارگی نبھانے کے زیادہ حقدار ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے, اور آئندہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو مجمع آپ کے سامنے تھا ان سے کہا کہ جس نے صبح سے کھایا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے, اور جس نے کہتے ہیں کھا لیا ہے پی لیا ہے وہ اب شام تک روزہ بھوکا پیاسا رہے, روزہ نہ رکھے. اس دن آپ نے یہ کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور پھر 10ویں کا رکھوں گا, یا 10ویں کا رکھوں گا اور 11ویں کا, کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تشریف لے گئے, آپ کی وفات ہو گئی. اس لیے پھر حدیث میں یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے, نہیں ملے گا ہی نہیں, اس لیے کہ آپ اس دنیا میں تھے نہیں اس محرم کے وقت. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ یہ فضیلت اس کی ارشاد فرمائی ہے, اور ہمیں بھی کہتے ہیں 2 روزے رکھنے چاہیے, تو 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11, یہ رمضان کے کہتے ہیں ہمیں روزے رکھنا چاہیے.
ہم مسلمانوں کو ہمارا جو ہجری سال ہے، قمری سال جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے شمسی سال جس کو کہتے ہیں یہ نصارہ وغیرہ جنوری فروری وغیرہ کے اندر مناتے ہیں۔ ہمیں تو کہتے ہیں جب یہ ہمارا اسلامی نیا سال ہو تو اپنے پچھلے سال کے کہتے ہیں گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر ہماری سال بھر کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ہمیں یاد ہے تو پھر اللہ رب العزت کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ ہماری شریعت کے اندر وہ خرافات نہیں ہیں جو 31 میں منائے جاتے ہیں، اور جنوری میں جو جانور بن جاتے ہیں، جنوری کے مہینے میں اتنے خرافات کرتے ہیں، فرسٹ کہتے ہیں فرسٹ تاریخ کو، پہلی تاریخ کو، کہ وہ جانور بن جاتے ہیں راستوں پر، اور جتنی بھی کہتے ہیں ہوٹلیں ہوتی ہیں، جتنے بھی پارک ہوتے ہیں، ننگے ناچتے ہیں، شرابیں اور عریانیت اور زینہ، اور یہ ساری کہتے ہیں کہ بہرحال وہاں قباحتیں آتی ہے، برائیاں وہاں کہتے ہیں ہوتی ہے، تو وہ جانور بن جاتے ہیں۔ جنوری میں ہمارا مہینہ جنوری والا نہیں ہے، ہمارا تو کہتے ہیں محرم الحرام والا، ہم تو حرمت والے مہینے کے اندر ہے تو اس کا احترام کریں گے، ہم کہتے ہیں اس میں گناہ نہیں کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کی خوشی منائیں گے، کسی کو کہتے ہیں دیں گے تو برکت کی دعائیں دیں گے کہ اللہ رب العزت ایسے سال آپ کی زندگیوں میں بار بار دے، اس میں اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو کہتے ہیں کہ لمبی زندگی دے تو اس میں نیکیوں کی بھی اور اللہ کے دین کے کام کرنے کی، اور اللہ رب العزت جن سے راضی ہوتے ہیں ایسے نیک اعمال کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ قمری سال کیسے شروع ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، خطوط لکھے جاتے تھے، لیکن اس وقت تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی، مہینہ نہیں لکھا جاتا تھا، سال لکھ دیا جاتا تھا، یعنی سال لکھ دیا جاتا تھا۔ اب کون سی تاریخ کا ہے، کون سے مہینے کا ہے، پہلے کا ہے دوسرے کا ہے، تو کسی بادشاہ نے ان کو یہ لکھا کہ بھئی یہ کب کا ہے ہمیں نہیں معلوم، نیا ہے کہ پرانا ہے، تو پھر صحابہ کی کہتے ہیں کیبنٹ بیٹھی، پارلیمنٹ بیٹھی، اور انہوں نے کہتے ہیں یہ مشورہ کیا کہ اب ہمارا سال کہاں سے شروع کیا، اسلامی سال۔ ایک رائے آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کہتے ہیں رکھا جائے، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سال مناتے ہیں، ہمیں یہ منظور نہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ دوسری رائے آئی کہ جب آپ کو نبوت ملی وہاں سے کہتے ہیں، اس لیے کہ نبوت بہت عظیم چیز ہے، اس کو بھی صحابہ نے کہتا ہے نہیں کوئی اور چیز رکھی جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک اور رائے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پردہ فرما گئے وہ دن رکھو، تو کہا کہ نہیں، ایک مسلمان کے سامنے جب بھی کہتے ہیں تاریخ کا تذکرہ ہوگا، سال کا تذکرہ ہوگا، مہینے کا تذکرہ ہوگا، تو حضور کی وفات کا تذکرہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اور ایسی کہتے ہیں رحمت للعالمین شان جن کی ہو، ان کا موت کا تذکرہ بار بار آئے تو ایک مسلمان کے دن پر کیا گزرے گا، اس لیے صحابہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، وہیں سے کہتے ہیں سال کی ابتدا کی جائے، تو صحابہ نے کہتے ہیں اس کو پسند فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی برابر ہے، اسلام کو جو تقویت ملی ہے اور اس ہجرت کے کہتے ہیں عمل کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ بھی مسلمانوں کے اندر رہے گا کہ ہم نے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے اگر اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں۔ اور وہیں سے کہتے ہیں اسلام کو تقویت ملی، اور اسلام کہتے ہیں چہار دانگے عالم میں پھیلا، اور پورے اسلام کے پوری دنیا کے اندر پھیلا، یہ ہجرت کے عمل سے پھیلا ہے، تو ہجرت سے کہتے ہیں شروع کیا جائے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے کہتے ہیں شروع ہوا۔ اب محرم ہی کو کہتے ہیں پہلا مہینہ کیوں رکھا گیا، تو ظاہر بات ہے پہلے ہی سے کہتے ہیں کہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کہتے ہیں جو کفار تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو مانتے تھے، جانتے تھے۔
اور صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو ارادہ فرمایا تھا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، آپ کو حکم ربیع الاول میں ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ بہرحال ہجرت کر کے گئے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، وہ بعد کا مہینہ ہے، لیکن آپ نے ارادہ محرم سے کر لیا، اس لیے صحابہ کرام نے بھی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہی رکھا کہ بھئی جیسے آج تک دنیا میں چلا آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محرم پہلا مہینہ تھا اور ذی الحجۃ الحرام آخری مہینہ تھا، تو ہم بھی کہتے ہیں محرم کو پہلا ہی مہینہ سمجھیں گے، وہیں سے کہتے ہیں اس سال کی ابتدا ہوئی۔ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ بہرحال ہر مہینے چاند دیکھنا چاہیے، یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سنت کو ہم نے کہتے ہیں بہرحال دیکھا اندیکھا کر دیا ہے ہر مہینے، اور ہمارے کہتے ہیں کہ بہرحال مدارس میں، مکاتب میں، اسلامی مراکز کے اندر اس کو کہتے ہیں ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ تنخواہ بھی اسلامی سال کے اعتبار سے دی جائے، مہینے کا کہتے ہیں پگار بھی اسی مہینے کے اعتبار سے دیا جائے، کیوں؟ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلامی سال کو چاند پر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ کہتے ہیں یہ سال پورا گھومتا ہے، ہر موسم کے اندر ہر عبادت کا کہتے ہیں لطف اٹھایا جائے۔ اگر رمضان ہمارے ہندوستان جیسے گرم ملک میں مئی اور جون ہی میں آتی پوری زندگی، تو بہرحال کہتے ہیں کہ وہ سردی کے دنوں کے رمضان کا مزہ نہیں اٹھا سکتے، بارش کے موسم کے اندر رمضان آتا اس کا کہتے ہیں مزہ نہیں اٹھا سکتے، حج اگر کہتے ہیں گرمی ہی میں ہوتا تو پھر کہتے ہیں ٹھنڈک کے زمانے کا حج، بارش کے زمانے کا حج کہتے ہیں اس کا مزہ نہیں اٹھا سکتا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ تمام عبادتوں کے اندر تمام موسموں کے اندر کرے اور اس کا لطف اٹھائے، اس وجہ سے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ قمری سال کے اوپر ہمارا حساب رکھا ہے اور ہم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ یسألونک عن الشہر یسألونک عن الاہلہ میں بھی یہی حکم ہے قرآن کریم کے اندر، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اس میں حساب ہے لوگوں کے لیے، وقت کے لیے، نمازوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے عظیم شہادت ہے، لیکن یہ چیز جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے وہ شیعوں کی وجہ سے آئی ہے، اور شیعہ کہتے ہیں صرف 5 تن کو ہی پاک کہتے ہیں، ان کے علاوہ کو کہتے ہیں وہ پاک نہیں مانتے ہیں۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے 9 اور بیٹے اسی میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کو وہ چھپا رہے ہیں اور صرف امام حسین کی کہتے شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ بہرحال اس شہادت سے کیا سبق لینا چاہیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک گھرانہ میدان کارزار ہے، تلواروں کی کہتے ہیں جمگٹ ہے، خون کہتے ہیں کہ بہرحال ندیاں بہہ رہی ہے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین کی کہتے ہیں جو بہن ہے، وہ اور ساری عورتیں با پردہ اسی میدان میں کھڑی رہی، تلواریں دیکھ، ہم تو پتھر کہتے ہیں کہیں گرتا ہے تو باغم باغ ہو جاتی ہے، چپل پاؤں میں رہتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی خیال نہیں کرتے، وہ عورت ذات ہو کر کہتے ہیں کہ بہرحال اس میدان میں کھڑی رہی، اگر وہ کھڑی نہ رہتی تو ظاہر بات ہے ان کے قدم ڈگمگاتے۔ کہتے ہیں کہ کوئی کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں دیکھو کہ وہ عورتیں پہاڑ کی طرح صبر کہتے ہیں کر رہی ہے، تب جا کے کہتے ہیں یہ سارے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد شہید ہو رہے ہیں، اور شہادت کو کہتے ہیں کہ بہرحال وہ قبول فرما رہے ہیں، پسند فرما رہے ہیں، وہ سب بیٹھے ہائے واویلا نہیں مچائے، پردہ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تلواروں کے سائے کے اندر بھی ایک بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری نمازیں وقت پر پڑھی ہے، تو شہادت حسین سے ہمیں کہتے ہیں یہ اسباب اپنی زندگیوں میں لینے چاہیے کہ عورتوں نے پردہ نہیں کہتے ہیں کہ چھوڑا، ہماری عورتیں تو کہتے ہیں اس دن روڈ اور سڑک کے اوپر کہتے ہیں بہرحال دنیا بھر کے خرافات
नचनिया बन जाती है, मेकअप, लाली और ये सारी और उरियानियत और बेपर्दगी, और फिर ढोल और ताशा। आप रजा इमाम अहमद अली रजा की सारे फतवा उठाइए, कहीं ढोल ताशा वगैरह की कहते हैं इजाजत ही नहीं है। और ऐसे मौके पर जब कहते हैं खानदान अहले बैत की शहादत हो, मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये गुस्ताखी है अहले बैत के साथ अगर कोई ढोल पीटता है और ये सारी चीजें खुराफात वगैरह करता है। अल्लाह हमें और हमारे मुआशरे को बचाए और सही समझ की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।